السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے، آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، آج ادبی دنیا میں جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے بڑا دلچسپ ہے، اور اس کا عنوان ہے، موضوع ہے ہمارا مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دو ایسی معزز اردو ادب کی شخصیات کو دعوت دی ہے، جن کا پہلے میں آپ سے تعارف کرا دوں اور پھر ہم موضوع کی طرف آئیں گے۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان گزشتہ 35 برس سے ادب کے شعبے سے وابستہ ہیں، شعر و ادب سے دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ اگرچہ ڈبل ماسٹر ہیں، ماس کمیونیکیشن میں بھی ماسٹر کیا ہے اور اردو لٹریچر میں بھی ماسٹر کی ڈگری رکھتے ہیں۔ آپ کے 5 شعری مجموعے اور 4 نثری مجموعے منظر عام پر آ کر جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں۔ ان کا تعارف اگر کرانے بیٹھوں تو پروگرام کا وقت بہت مختصر پڑ جائے گا۔ کچھ کتابیں ہیں، پس عشق، ناگہانی اور نئی حیرتوں کے خمار میں، موسم وحشت اور رفاقتیں کیا کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ فرماتے ہیں، کہیں خواب بھی دینے کو دل نہیں کرتا، کہیں جواب بھی دینے کو دل نہیں کرتا، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی قابل احترام ہمارے محترم شاعر جناب خالد معین صاحب کو۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت عنایت۔ ناظرین، ہماری آج کی دوسری مہمان بہت ہی ادب کی دنیا سے اور سماجی دنیا سے وابستگی جانی پہچانی شخصیت، 1995 سے جو ہے تو باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، اور پسندیدہ صنف جو ہے وہ غزل ہی رہی۔ ایک شعری مجموعہ سمندر رازداں میرا منظر عام پر آ کر شہرت کی بلندیوں کو چھو چکا ہے۔ بے شمار ایوارڈز اور اعزازات کی حامل ہیں، چیئرپرسن ہیں ایک ادبی تنظیم جہان رنگ کی، اور ہمارے آج کے موضوع کے حساب سے بزم مزاح پاکستان ایک تنظیم ہے، اس کی صدر بھی ہیں۔ ان کا بھی تعارف بہت وسیع ہے، لیکن میں ایک بات جو اور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، کہ محترمہ کو جو ہے 2021 میں ان کی سماجی اور ادبی خدمات کے سلسلے میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے وہاں بلا کر جو ہے وہ انہیں اعزازی ڈگری دی گئی۔ فرماتی ہیں، فسانوں میں ڈھلنے لگو ہو تو سن لو، فسانوں میں ڈھلنے لگو ہو تو سن لو، فسانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فسانوں میں ڈھلنے لگے ہو تو سن لو، فسانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی بہت ہی قد آور شخصیت، بہت ہی قابل احترام محترمہ جناب شازیہ عالم شازی صاحبہ۔ شازیہ، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات، تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے دور حاضر کے بہت ہی مشہور مزاح نگار بلکہ طنز اور مزاح انور مسعود صاحب، ان کی ایک غزل ہے، اور وہ خصوصاً انہوں نے ڈاکٹروں کے حوالے سے کی ہے، ڈاکٹرز کے حوالے سے کئی۔ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور شعر و ادب سے وابستہ ہیں، وہ دلچسپ بات ہے۔ تو جو کچھ ان کی رائے ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے، مجموعی رائے جو ہے وہ مطلب ایک غزل کی صورت میں اور بہت مزاح کی صورت میں جو ہے تو وہ موجود ہے، تو آپ کی اجازت سے پہلے وہ پڑھ لوں، تو پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی۔ فرماتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد، کرنے لگے وہ طبی معائنہ میرا، کرنے لگے وہ طبی معائنہ میرا، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، خاموشی سے ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، اور ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار، ضربات قلب اور نبض کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ٹھیک ہے، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں،
ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد، لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل، دربار یزوی میں شفا کی دعا کے بعد، جیسے وہ ہم ہوش شافی لکھ دیتے ہیں، دربار یزوی میں شفا کی دعا کے بعد لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول، اور کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد، لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، اور کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، اتنی دوائیں کھانے کے بعد ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، ایک اور دوا لے لیجئے، ٹھیک ہے، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے جب اس دوا کے بعد، یہ جو اتنی ساری کھا لی ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کے ہاتھ نہ اٹھیں تو پھر انجیکشنوں کا کورس بھی جو ہے تو وہ آپ پر لازم ہے، پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، تجویز کر دیے ہیں وٹامنز بھی چند ایک، تجویز کر دیے ہیں وٹامنز بھی چند ایک، یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد، تھوڑا سا اور ہے بس، 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ کھائیے، 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ کھائیے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد۔ اب مریض کے خیالات آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ان کے بیان نسخہ محبت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ایک وہم تھا دل میں کہ میرے پنپنے لگا، اب مریض یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے پنپنے لگا، ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد، میں نے کہا آپ مجھے پھر ملیں گے کب، مریض نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب، روزے جزا سے قبل یا روزے جزا کے بعد۔ سر بہت بڑا نام انور مسعود صاحب کا، اور مطلب ڈاکٹرز کے حوالے سے یا جو نسخے ہم تجویز کرتے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا سر تھوڑا سا؟ اصل میں تو یہ ہے کہ اگر انور مسعود صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یا ان کے پرستار دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی پڑھت سے کو کئی گنا زیادہ مزہ لیں گے جو انور مسعود صاحب پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کی پڑھت میں بڑے کمالات تھے، اور انور مسعود صاحب ظاہر ہے ہمارے عہد کا ایک بڑا نام ہے، کوئی شک نہیں، اور مرزا کی شاعری کے علاوہ سنجیدہ شاعری بھی ان کی بہت قابل تحسین ہے، بالکل، اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ آج کل کچھ علیل بھی ہیں وہ، تو عمر بھی خاصی جی ماشاء اللہ۔ تو مرزا کی شاعری میں جو معیارات کا معاملہ ہے، جی، اگر انور مسعود صاحب کو لیجئے تو آپ کو ایک سطح ملے گی مزاح کی۔ اچھا، مزاح کی بھی کوئی سطح ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، یعنی کہ اب مزاح میں سطح سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری نظم کو اگر آپ ٹھیک سے دیکھیں، پڑھ لیں، کر لیں، تو آپ کو اس میں ایک معاشرتی جو ایک ہمارا رویہ ہے ڈاکٹرز کا، اور سب ڈاکٹرز نہیں ظاہر ہے، لیکن ایسے ڈاکٹرز جو مریضوں کو تختہ مشق بنا دیتے ہیں، بالکل، اور ادویات کی بھرمار کر دیتے ہیں اور ٹیسٹوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، ابھی تو انہوں نے ٹیسٹوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، اس حوالے سے یہ نظم جو ہے ایک حقیقت حال کا آئینہ ہے، اور اس میں کسی حد تک اختلاف بھی کروں گا کیونکہ بات اب جو ہے تو وہ ڈاکٹرز کی اور ادیب کی ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے میں اختلاف بھی کروں آپ کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد، لیکن میری اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، آپ کی میں گفتگو پوری سنوں گا پھر اس کے بعد۔ تو یہ تو ایک آئینہ ہے جو کہ ہمارے یعنی مسیحا کا درجہ یا اس کا مقام بہت بلند ہے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام سے اپنے کسی حد تک نیچے آ چکے ہیں،
اور پیسہ کمانا یا پیسے کی مشین بن جانا وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹرز ہی ایسے ہوں یا سارے مسیحا ایسے ہوں. ایک عمومی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ خدا ترس ہیں, بہت سے لوگ بہت کم نسخوں کے ساتھ, کم ادویات کے ساتھ, اور بہت سے لوگ تو اپنی گفتگو ہی سے مریض کو بہت اچھا کر دیتے ہیں, شکریہ سر, اس کی بہت تشخیص کر دیتے ہیں, اس میں اس کو بہت تندرست کر دیتے ہیں. شازی آپ کی طرف آؤں گا اسی موضوع کو لے کے کہ جو ادب ہے اس میں جو یہ جو مزاحیہ شاعری ہے اس کی کیا مثبت پہلو کیا ہیں اور منفی پہلو کیا ہیں, ذرا اس پہ کچھ. آپ یہ دیکھیں انور مسعود صاحب نے ایک ادبی اس میں جو لکھا ہے ڈاکٹرز کے بارے میں, اور ڈاکٹرز دیکھیں ایک مسیحا ہیں, آپ خود ایک ڈاکٹرز ہیں اور ایک ادب کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ سب سے بہترین آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ میں بھی ایک فارما سے تعلق رکھتی ہوں. یہی انور مسعود صاحب نے جو دوائیاں یوز کی ہیں وہی ہم بناتے ہیں اور وہی ڈاکٹر دیتے ہیں. تو دیکھیں پیشنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کو اس طرح دوائیاں تو دینی ہیں, نہار منہ بھی دینی ہے اور پھر سونے سے پہلے بھی اس کو لینی ہے دوائی. لیکن اس کو جس انہوں نے جو دوائیاں جو دی ہیں وہ بہت زیادہ دی ہیں, اور بعض ڈاکٹر دیتے بھی ہیں. بعض دیکھیں مریض بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ زیادہ دوائی دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ میں بہت شدید بیمار ہوں, مجھے ضرورت ہے اس چیز کی. چلیے اب اس پہ رہیں گے تو یہ مطلب پروگرام ختم ہو جائے گا, اور یہ اس غزل پر تبصرہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ بھی کا تعلق بھی اس فیلڈ سے ہے, میرا تعلق بھی جو ہے تو وہ شعبہ طب سے ہے. ہم گفتگو کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیسا ہوتا ہے مطلب یہ جو مزاحیہ جو شاعری ہے اور ایک جو سنجیدہ شاعری ہے, مطلب کیا فرق دیکھتی ہیں آپ ان دونوں میں؟ سنجیدہ شاعری جو ہوتی ہے ایک اپنی فیلنگز کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا یا اس کو محسوس کرنا ہوتی ہے. لیکن اگر ہم مزاحیہ شاعری میں ایک بندہ پہلے ہی دن بھر کی اپنی اتنا اسٹریس میں ہوتا ہے اور وہ مزاحیہ شاعری سنتا ہے تو تھوڑی سی چاہے دیر کے لیے اس کے ایک چہرے پہ مسکراہٹ اور ذہن میں ایک نئے خیالات آتے ہیں, تو ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کی. اور مزاح دیکھیں زندگی کا حصہ ہے, مزاح کو ہم اپنی زندگی سے دور نہیں کرتے. اگر آپ کب تک سنجیدہ رہیں گے, اور سنجیدگی ایک چہرے پہ آپ کے ایک کرخت پنی لے کر آتی ہے, تو مزاح بھی ہوتا ہے تو مسکراہٹ چہرے پہ آتی ہے, تو آپ کی لائف بھی بڑھتی ہے, خون بھی بڑھتا ہے, تو آپ کے اچھے اثرات آتے ہیں لائف کے اوپر. تو مزاح کو شاعری جو ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور اس کے اندر جو ایک میسیج جو دیا جاتا ہے وہ زندہ دلی کا دیا جاتا ہے, تو وہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کرنا چاہیے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ زندگی کو گزاریے نہیں, زندگی کو جیئیں. زندگی کو جینا سیکھیں. گزر تو جائے گی, گزر رہی ہے, گزر ہی جائے گی, لیکن اس کو جینا سیکھیں. سر آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ ایک حد ہوتی ہے, ایک لیول ہوتا ہے مزاحیہ شاعری کا, اس کو ایک حد میں رکھنا پڑتا ہے. وہ حد کیا ہے اور اس حد سے نیچے کیا ہے؟ دیکھیں اگر جعفر زٹلی سے چلیں آپ مزاح کے حوالے سے, اور پھر اکبر الہ آبادی تک آ جائیں, اور پھر آپ عہد حاضر کے شعراء جیسے آپ انور مسعود صاحب ہیں, اور دلاور فگار بہت زبردست شاعر رہے, بہت بڑا نام, عنایت علی خان رہے, اور عہد حاضر میں جیدی صاحب, پتھر شاہ خان جیدی, بہت میں آپ کی اجازت سے ایک مقطع پڑھوں گا ان کا. خان صاحب تو یہ شعراء, اور پھر عہد حاضر میں جو ہمارے بالکل ساتھ کے لکھنے والے ہیں, سعید آغا ہیں, اور حیدر حسن جلیسی ہیں, جی, اور اے ایچ خانزادہ ہیں ہمارے صحافی ہیں سینئر, اور بہت اچھا مزاح لکھتے ہیں, عبدالحکیم ناصف ہیں. جی, تو یہ شعراء ایسے ہیں جنہوں نے ایک سطح, ایک معیار بنایا مزاح کا. بالکل. اور اس میں جو ہم بات کرتے ہیں نا ایک سطح کی, تو اس میں اگر ایک پھکڑ پن آ جائے, ایک ابتذال آ جائے, لطیفوں کو آپ شاعری بنانے لگیں, اور لطیفے بھی ایسے جو شاید محفل میں نہ سنائے جا سکیں, اور سر الفاظ کا انتخاب, جی, اور موضوع کا انتخاب, اور خیالات کا انتخاب, بہت ہی مطلب غیر سطحی زو معنی گفتگو. جی بالکل, سطح سے گری ہوئی زو معنی گفتگو. اور ایسے شعر پڑھ جاتے ہیں محفل میں جہاں خواتین بھی ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, تو یہ ہم کہتے ہیں کہ سطح سے آپ نیچے آ گئے. مسئلہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ہی شعر پڑھنے پر جو ہے داد بھی سب سے زیادہ ملتی ہے. صرف داد کو اپنی کامیابی جو لوگ سمجھ لیتے ہیں, صرف داد کو,
ایک بڑی غلط فہمی میں ہیں. اچھا. اس لیے کہ آپ محفل ختم ہونے کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایک متفقہ رائے بنتی ہے وہ اچھی نہیں بنتی. لوگ اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بہرحال ایک تہذیب ہے اور مشاعرہ ایک تہذیب کا نام ہی ہے, ثقافت کا, تہذیب کا, بالکل. علم و ادب کا ایک شعبہ ہے بہت اہم, اور ایک لائیو شعبہ ہے جس میں آپ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور سامعین اس کا جواب دیتے ہیں داد کی صورت میں. اب تو خیر تالیاں بھی بجنے لگی ہیں, بالکل, لیکن سیٹیاں بھی بجتی ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ خیال جو ہے وہ شاعر کو خود رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, کس موضوع پہ بات کر رہا ہے, کہاں کیا بات کر رہا ہے. صرف داد کے لیے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں, سنجیدہ شعراء بھی کرنے لگے جو ہیں. ہمارے بڑے شعراء ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ بہرحال وہ ایک سطحی معیار کو جو ہے تو وہ قائم رہتے ہیں, لیکن خصوصاً جو نئے آنے والے شعراء ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی جو لکھ رہے ہیں مزاحیہ شاعری, تو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس جو ہماری ادبی سطح ہے, جو ہماری سماجی ثقافتی مذہبی جو سطح ہے وہ اس سے تھوڑی گر جاتی ہے. تو ضرور لکھیں, مزاح پر ضرور لکھیں, مزاح بہت ضروری ہے, انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے, ضرور لکھیں. مزاح پسند کیا جاتا ہے, مزاح جو ہے تو وہ ادب کی ایک صنف ہے جس سے نہیں انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک معیار کا اور ایک سطح کا ضرور خیال رکھیے. محترمہ, مشاعروں کا ذکر ہوتا ہے شازیہ, تو کتنے ہو رہے ہیں, کتنے ہونا چاہیے, کتنی ضرورت ہے, ذرا اس پر کچھ بتائیے. اور کتنا حصہ اس میں جو ہے تو وہ سنجیدہ شاعری کا ہونا چاہیے, کتنا حصہ جو ہے تو مزاحیہ شاعری کا ہونا چاہیے, تاکہ یہ جو تربیت کا جو ایک ماحول ہے یہ بننا شروع ہو معاشرے میں. دیکھیں, ادب کی ترویج کا تو کام جاری رہنا چاہیے, شروع سے ہے, اور یہ اس کو رکھنا چاہیے. مشاعرے ضرورت ہیں. ابھی ہم نے کرونا کے زمانے میں جو تھوڑا عرصہ گزارا, لیکن اب ماحول اچھا ہوا ہے اور مشاعرے اللہ کا شکر ہے کہ آن لائن مشاعروں کی بہت اچھے ہوئے. اس میں ہمیں سارے شعراء کو سننے کا موقع ملا جو دور دراز تھے, ہم جن سے ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی. اور اب جو ہمارے زمینی مشاعرے جو شروع ہو گئے ہیں اور اچھے چل رہے ہیں تو ہونے چاہیے, لیکن ایک ادب کا پھر معیار جس طرح خالد صاحب نے بات کی کہ وہ ہونا چاہیے. اب آپ سارے مشاعرے کر رہے ہیں لیکن ان میں الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہے. آپ ایسا شعر پڑھ رہے ہیں کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنا پھکڑ پن ہوتا ہے کہ وہ مشاعرے ہونے چاہیے, مزاحیہ شاعری ہونی چاہیے, سنجیدہ شاعری ہونا چاہیے, لیکن پھکڑ پر نہیں ہونا چاہیے. تو مزاح کو پسند کریں, مزاح کو پسند کرتے ہیں لوگ. بہت اچھی گفتگو جاری ہے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین, حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال, کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ہمارا آج کا موضوع ہے مزاحیہ اور سنجیدہ یا مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات. مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات, اور موضوع گفتگو ہیں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ جناب شازیہ عالم شازی صاحبہ اور جناب محترم جناب خالد معین صاحب. خالد معین صاحب, ابھی آپ نے گفتگو کے دوران ایک نام لیا, اطہر شاہ خان زیدی. جی, بہت ہی مزاحیہ شخصیت اور بڑا مشہور ان کا ایک پروگرام بھی آتا تھا, تو ان کے قطع میری نظر سے گزرا تھا جو میں نے نوٹ کر لیا تھا آپ کی اجازت سے. جی ضرور. کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو کیا میری مرضی, کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو کیا میری مرضی, لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی. کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی, لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی. میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا, میں جلد بازی میں کوٹ الٹا, آگے والا حصہ پیچھے کر لیا, اور پیچھے میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا, اب آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں میری مرضی. تو اس طرح بڑا جیدی صاحب جو ہیں وہ ظاہر رائٹر بہت زبردست تھے, ڈرامہ نگار, ایکٹر بھی بہت اچھے تھے. جیدی ان کا ایک کردار انہوں نے تخلیق کیا تھا, اور وہ ایک ایسا کردار تھا بظاہر احمق تھا لیکن وہ بہت سادہ اور سچا آدمی تھا. اور کہتے تھے جیم یہ ڈی آئی, جیم یہ ڈی آئی جیدی. اچھا, عام طور پر ہمارے ہاں خواتین فوراً بھائی بنا لیتی ہیں یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس پر ان کا ایک شعر ہے جو کبھی کبھی مجھے بھی بھائی بناتی ہیں, تو میں یہ شعر سناتا ہوں. آپ محفل میں کھڑی ہیں, آپ محفل میں کھڑی ہیں, نام لیں سیدھی طرح, نام لیں سیدھی طرح. آپ محفل میں کھڑی ہیں, نام لیں سیدھی طرح,
بھائی کہنا ہو تو گھر سے بھائی لانا چاہیے. بات ہو بھائی کہنا ہو تو گھر سے بھائی لانا چاہیے. اچھا اس میں ہم نے تھوڑا سا منفی صورتحال پر تو ڈاکٹر صاحب گفتگو کی, لیکن مثبت بھی اس کی بہت اثرات ہیں. بالکل سر. مزاح ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ طنز اور مزاح اگر دونوں شامل ہو جائیں تو اس کی کاٹ جو ہے بہت گہری ہوتی ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. دو دھاری تلوار. اور سماجی آپ برائیاں, تضادات معاشرے کے اور خرابیاں, ان سب کو جو مزاح گو ہے اور جس کے ساتھ طنز بھی اگر اس کے ساتھ شامل ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کا کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور اہل دل بھی ہیں, اہل قلم بھی ہیں, جزاک اللہ. تو وہ سارا کام جو ہے جو کہ شاید سنجیدہ شاعری کا اتنا اثر ہم دیکھتے ہیں مشاعروں میں نہیں ہوتا جتنا کہ مزاح اور طنز کا شاعر جو ہے جیسے ہی آتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے اور مشاعرہ پلٹ جاتا ہے. تو یہ بڑا کام ہے کیونکہ مزاح لکھنا بہت مشکل کام بھی ہے, نازک کام بھی ہے. اچھا. یعنی یہ ایسا ہی کام ہے ایک آنکھ سے ہنسنا ایک آنکھ سے رونا. اچھا. اس میں توازن برقرار رکھنا اور ایک نشتر لگانا زخموں پہ, معاشرے کے رشتے و ناصوروں پر, اور اس میں ایک خوبصورتی پیدا کرنا. میں آپ کی بات کو کاٹوں گا. انور مسعود صاحب کا ہی شعر تھا, مجھے شعر یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد رہ گیا ہے کہ مزاح کا وہ شعر جس کو جب نچوڑیں اور اس میں سے آنسو نہ نکلیں تو وہ شعر ہی نہیں ہے, وہ مزاح کا شعر نہیں ہے. یعنی مزاح کے پیچھے جو ہے تو وہ ایک ریاضت چاہیے, ایک سفر چاہیے اور اس کا بیانیہ. محترم آپ کا تعلق بھی ایک ادبی تنظیم سے ہے جو بزم مزاح پاکستان جس کے آپ صدر ہیں, تو کس طرح کی یہ تنظیم ہے اور مزاح کے حوالے سے آپ کی کوئی مخصوص نشستیں منعقد ہوتی ہیں؟ یا آپ نے ابھی جیسے انور مسعود صاحب کا ذکر کیا, انور مسعود صاحب جب بھی کراچی آتے ہیں تو ہماری اس میں تنظیم میں آئے اور بہت اچھے سننے والے جو ہمارے ہوتے ہیں دوست وہ ان کا انتظار کرتے ہیں اور سنتے ہیں, اور وہ جب وہ سناتے ہیں بنیان والی جو آپ کو پتہ ہے تو اس کی تو گھڑی گھڑی تکرار ہوتی ہے کہ یہ سنائیے. اچھا میں لکھنے لگا تھا رات کو نا بنیان, لیکن وہ پنجابی میں ہے تو مجھے بولنے میں بہت مشکل پیش آتی, تو اس لیے پھر میں نے یہ ڈاکٹر والا جو ہے نا یہ انتخاب کیا. ڈاکٹر والی ہے تو ان کی جو ہے, اور وہ جس انداز سے سادگی سے بتاتے ہیں, کوفتوں کا سلسلہ کرتے ہیں, نہیں وضاحت بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ. ہاں وضاحت بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ کس کیفیت میں یہ. تو مزاح جب آتے ہیں تو وہ سنتے ہیں, اور ورنہ ہمارے پاکستان کی جو اور خواتین ہیں, خواتین تو اس وجہ سے مزاحیہ اس میں بہت کم ہیں جو اس کو شاعری کرتی ہیں مزاحیہ, لیکن ہمارے جو مرد حضرات ہیں بہت اچھی کرتے ہیں. ناصف صاحب ہیں, ان کا جو ہوتا ہے انداز کسی یونیورسٹی میں بھی اگر ہوتا ہے تو آپ طالب علموں کو دیکھا کریں وہ مزاح کو اتنا سمجھتے ہیں, اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ سنائیے. اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ مزاح ایک ایسی صنف ہے اردو ادب کی کہ اگر اس کو ایک سطح پر رکھ کر اس پہ طبع آزمائی کی جائے اور اس کو تھوڑا زیادہ کیا جائے تو ہم آنے والی نسل کو یا موجودہ نسل کو اردو ادب کی طرف جو ہے وہ زیادہ تیزی سے راغب کر سکتے ہیں. اس سے گفتگو کا جو لب و لباب جو میں نکال سکا ہوں وہ یہ ہے. اور ایک تو شاعری ہے مزاح کی, طنز کی, اور ایک نثر ہے, نثر بھی ہے. بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا. یوسفی صاحب ہیں, ابن انشا ہیں, شفیق الرحمان ہیں, ایک صف وہ بھی ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, اچھا مزاح پروڈیوس کیا ہے, ان کا بھی نام لیا جانا چاہیے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کچھ کہا مزاح کے حوالے سے؟ نہیں میں مزاح میں تو نہیں, لیکن پسند کرتی ہوں خواتین. میں نے کہا نا کہ خواتین کا مزاح پڑھنا تھوڑا وہ سمجھا جاتا ہے, میں نے زیادہ تر معیوب سمجھا جاتا ہے. معیوب دیکھیں, ایک وہ یہ نا کہ مرد حضرات جس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اور خالد صاحب نے یہ بتایا کہ سامنے بیٹھے ہوئے سامعین جو ہوتے ہیں ان کے جو تاثرات جو ہوتے ہیں تو خواتین اگر وہ کرتی ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ ہے. اگر ہم دور حاضر کے مزاحیہ جو شعراء کرام ہیں اگر ہم ان کو شمار کریں تو ان میں خواتین کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی, بہت کم ہے, بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ اچھا اس میں ایک بہت مزے کی بات ہے کہ عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں مزاح کے وہ بیوی کو یا بیگم کو ہدف بناتے ہیں. نہیں سر, وہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں. شاعرات جو ہیں, مزاح کی شاعرات جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو ہدف بناتی ہیں اور ان کے حوالے سے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شوہروں کو ہدف بناتی ہیں وہ تو گھر میں جا سکتی ہیں, لیکن جو بیویوں کو ہدف بناتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. خیر
مہمان آئے ان کے گھر میں جانا ان کے لیے جو ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ گھر بہرحال جو ہے تو وہ بیوی کا ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتا ہے. اور آپ کہیں بھی رہیں، جیسے پروین شاکر کا شعر یاد آ گیا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے گی. اگر پروین شاکر کو پڑھنا شروع کریں تو پھر مطلب دن کیا، راتیں کیا، مہینے کیا، سالوں جو ہیں تو وہ ختم ہو جائیں اور اس کو پڑھ اور سمجھ نہ سکیں، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. ہمارا آج کا موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات، اور بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے تو وہ جاری ہے. انور مسعود کا ہی ایک قطع اور گزرا انور مسعود صاحب کا. میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے تو انور مسعود صاحب کے نام جو ہے تو وہ بالکل کر دینا چاہیے، انہوں نے اس کی بہت خدمت اور بہت اچھا کہا. عید کے موقع پہ جو ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا. بخیا درزی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بڑی ہلڑ ہوتی ہے، واضح بھی انہوں نے کیا کہ ہاں بڑی ہلڑ ہوتی ہے تو بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا تو کوئی ترچھا لگا دیا. بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑھا لگا دیا تو کوئی ترچھا لگا دیا. اچھا بخیا بتا دوں، سلائی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. تو اچھا ایسا ہوتا تو ہے، ہاں یہ تو ایسے واقعات تو ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے جب تیاری ہوتی ہے. اچھا یہ جو اس کا ایک بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پھر کرتے ہیں اور پھر اس کو کیچ کر لینا، مطلب اس سچویشن کو، یعنی آپ کی آنکھ ایسی ہو کہ ان چیزوں کو کیچ کر کے اشعار میں کیچ کر لینا اور اس کو پھر اس طرح ڈھال دینا کہ عام آدمی کے ذہن میں جو ہے تو وہ اتر جائے وہ کیفیت اور وہ سمجھ جائے، اور جب بھی وہ سنے جو ہے تو وہ اس سے محو ہو. سر ایک وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور حنیف سعید کی ادبی دنیا جو ہے وہ جاری ہے. موضوع ہے طنز و مزاح، جو مثبت اور منفی اثرات. جی بالکل، کہ مثبت اور منفی اثرات، مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات. اور ہمارے ساتھ جو ہے محو گفتگو ہے محترمہ شازی صاحبہ اور محترم جناب جو ہے خالد معین صاحب. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے مثبت اور مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات، مزاحیہ شاعری کے، یہ مزاحیہ ادب کے مثبت اور منفی اثرات. اور ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں، شریک گفتگو ہیں محترم جناب خالد معین صاحب اور محترمہ جناب شازیہ عالم شازی صاحبہ. میں خالد معین صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک سوال کہ ایک بہت ہی سنجیدہ شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سنجیدہ شاعر ہوتا ہے اور وہ اپنی سنجیدہ شاعری کے حوالے سے ایک مقام رکھتا ہے، تو کیا اس کے کلام میں بھی کہیں مزاح ہوتا ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ بعض مزاح کے شاعر سنجیدہ بھی کلام کہتے ہیں، سنجیدہ بھی بعض وقت کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو حیرت ہوگی کہ اقبال نے بھی کیا نام لے لیا، مزاحیہ شاعری کی ہے، آپ کو حیرانی ہوگی. اچھا میں کہوں غالب نے بھی مزاحیہ شاعری کی ہے. غالب کا تو ہے تھوڑا حصے مزاح واضح ہے، لیکن اقبال کے جب آپ نے کہا تو شاعری میں جو ہے جیسے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. بالکل، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. سیل ممتنع کی ساری شاعری میں ان کو آپ کو وٹ ملے گی اور مزاح ملے گا، طنز ملے گا. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ عہد حاضر میں انور شعور صاحب تک آ جائیں تو انور شعور صاحب کے یہاں وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو. اچھا دیر کر دی، لیٹ ہو گیا. وعدہ تھا شام کا مگر آیا وہ رات کو، میں بھی کیواڑ کھولنے فوراً نہیں گیا. واہ، میں بھی کیواڑ اور روز آتا ہے قرض خواہ میرا. دوبارہ سے کہیے گا. روز آتا ہے قرض خواہ میرا، گھر کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے. واہ کیا کہنا. تو یہ مزاح مطلب حالانکہ بہت سنجیدہ شاعر ہیں لیکن ان کی وٹ اور ان کے اندر جو ایک توازن ہے مزاح کا، طنز کا، تو اس میں آپ کو بہت سنجیدہ شعراء کے اندر جو ہے آپ کو ایک لطیف پیرائی ملیں گی شاعری. بہت جیسے کہ اپنا بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد ہے، بڑی بہر کا شعر ہے لیکن سناتا چلوں کہ ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے،
ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے، لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، میرے پیچھے آئے دبے دبے، مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا۔ بالکل بالکل ہے۔ میرے پیچھے اور آئے ایک دبے تو ان کی دبے، ردیف ہے ہا 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 ہا، یہ ردیف کا ایک ٹکڑا ہے ان کا۔ مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا۔ شازیہ میں ایک سوال کہ سمجھا یہ جاتا ہے یا دیکھا یہ گیا ہے کہ اردو زبان کی بجائے جو مزاح ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجابی زبان میں جو ہے تو وہ زیادہ اچھا ایکسپریس کیا جاتا ہے، یا مطلب ٹی وی ابھی بہت سارے شوز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مزاح جو ہے تو وہ اکثر جو ہے تو اس میں پنجابی کے لفظ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ ہے یا جی بہت گہرا سوال ہے، آپ سمجھ گئی ہیں میرا خیال میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں پنجابی میں جب ساری زبانیں ہماری ہیں، ساری زبانیں ہماری ہیں، ساری ہماری ہیں، لیکن پنجابی میں جو جگت بازی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، دیکھیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، جس طرح پنجابی میں اس کے زبان میں، اور ہم سنتے ہیں تو ایک اتنی میٹھی زبان ہے، اور جب وہ ادائیگی اس کی ہوتی ہے تو خود بخود ہنسی آ جاتی ہے، ایک ان کے ایکسپریشن اور اتنی میٹھی بولی سن کے۔ تو اردو سے زیادہ پنجابی میں اگر جو مزاح ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بھی۔ یہ پنجابی کا مزاح اتنا لکھا کیوں نہیں گیا؟ مزاح پھر اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ پنجابی کا مزاح اچھا ہوتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور مطلب وہ بڑا، تو یہ لکھا کیوں نہیں گیا؟ یہ تو ضروری ہے کہ اصل میں تو پنجابی زبان والے بھی لکھتے ہیں، ناول بھی لکھ رہے ہیں، افسانے، شاعری بھی ہو رہی ہے، بہت زبردست شاعری ہو رہی ہے، لیکن رسم الخط کے حوالے سے خود پنجابی ادبا اور شعراء میں شکایت پائی جاتی ہے کہ ہمارے سارے جو زبان والے ہیں وہ اردو میں لکھتے ہیں سارا، کیونکہ ان کے پاس رسم الخط نہیں ہے، سندھی ہاں ہے، ایک ان کے رسم الخط ہے، حروف تہجی جن کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن بہرحال لکھا جا رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ادب کو زیادہ اردو میں ہی وہ زیادہ کر دیا گیا، اس کو سمجھتے ہیں کہ ادب زیادہ اردو میں، تو وہ اردو پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، وسعت مل جاتی ہے نا، ظاہر ہے مل جاتی ہیں جتنے ساری بھی زبان چیزیں۔ پنجاب کا لکھنے والا ہے، سرائکی ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے مزاحیہ شاعری یا جو کچھ بھی مزاحیہ کلام ہے وہ زیادہ وہ پیش کیا جائے تو لوگ زیادہ محظوظ ہوتے ہیں ایز کمپیئر وتھ کہ وہی چیز جو ہے اگر اردو زبان میں پیش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ کیونکہ ان کے حروف تہجی نہیں ہے پنجابی زبان کے، تو اس وجہ سے پنجابی زبان میں جو لکھا ہوا مزاح ہے وہ ہمیں کم خال جو ہے تو نظر آتا ہے۔ سر لیکن ہے مزاح ان کا اپنی جگہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور شازیہ نے کہا کہ وہ جگتوں کا مزہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تو بیان میں ہے، بالکل وہ شاید لکھے میں نہیں ہوگا۔ تو پنجابی ادب بھی بڑا باثروت ہے، سندھی ادب بڑا باثروت ہے، سرائکی بلوچی ادب، وہ سب اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک جو بات آپ نے کی تھی وہ یہ کہ بہت سنجیدہ پروگراموں میں، نیوز کے پروگراموں میں، تبصرے کے پروگراموں میں جگت والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ذرا سا نامناسب سا لگتا ہے، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ شاید اب اشارہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اگر کچھ نہ سنیں آپ کا کلام تو بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ آپ نے جس طرح پروگرام کیا ہے ڈاکٹر حنیف صاحب، اور جس خوبصورتی سے کیا ہے، اور جس طرح شعر و ادب سے آپ کا ذاتی لگاؤ بھی ہے، لکھتے بھی ہیں آپ، بہت اچھا لگا ہے۔ میں غزل کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ سخن کے دھارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، سخن کے دھارے کسی اور سے ملے ہوئے، سخن کے دھارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، مگر ستارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، مگر ستارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، اور میں موج کہیں اور رقص کرتا ہوں، میں موج کہیں اور رقص کرتا ہوں، میرے کنارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، میرے کنارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے کہتا نہیں اپنے دل کی بات مگر، وہ مجھ سے کہتا نہیں اپنے دل کی بات مگر، مجھے اشارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، مجھے اشارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، یہ مخبروں نے بتایا ہے یار خاص میرے، یہ مخبروں نے بتایا ہے یار خاص میرے، حسد کے مارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، حسد کے مارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں۔ اور آخری شعر کے منافقین کے بارے میں کیا کہا جائے، منافقین کے بارے میں کیا کہا جائے، بے اعتبارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، بے اعتبارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، سخن کے دھارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، مگر ستارے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں۔ بہت خوب سر۔ خیر صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، تو میں نے پوچھا تھا کہ تخلص کیا رکھتے ہیں
بلکہ جب میں آپ کے بارے میں لکھ رہا تھا تو میں نے فون کر کے آپ سے پوچھا تھا کہ تخلص کیا رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بڑا ایک اچھا جملہ آپ نے کہا تھا. میں نے یہ ڈاکٹر صاحب کہا تھا کہ تخلص کا بار جو ہے اب اٹھانا ذرا سا مشکل ہے نئے شعراء کو، کیونکہ پرانے شعراء آپ دیکھیں گے جتنے بھی غالب اگر ہیں تو انہوں نے اس کو کئی معنوں میں غالب کو لکھا ہے. اگر داغ تخلص ہے تو داغ کو کئی معنوں میں لکھا ہے، اگر مومن تخلص ہے تو کئی معنوں میں آپ کا جملہ ہے کہ آتش ہے، آتش ہے تو کئی معنوں میں لکھا ہے. تو اب جو ہے اگر میں خالد معین اکیلا بن کے پھروں تو ایک مذاق کا پہلو بنے گا، مسائل ہو جائیں گے. اور غزل میں ضروری نہیں ہے غزل میں تخلص بھی اب برتنا بہت تقریباً ترک ہو گیا. جی جی. شازیہ آپ کی طرف اگر پہلے تھوڑا سا کلام ہو جائے اور اگر وقت بچے گا تو ایک چھوٹی سی گفتگو کچھ کہا ہو. ویسے تو جتنا بھی کہا ہے بہت اچھا کہا ہے، لیکن جو لگتا ہے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے سنا دیتی ہوں. خواہش ہجر تو نہیں لیکن خواہش ہجر تو نہیں لیکن آرزوئے وصال رکھتی ہوں. واہ واہ واہ. خواہش ہجر تو نہیں لیکن کیا کہنے، آرزوئے وصال رکھتی ہوں. واہ. پوچھ سکتے ہو دشمنوں سے میرے، واہ. پوچھ سکتے ہو دشمنوں سے میرے، دوستی میں کمال رکھتی کیا ہوں. کہنے، دوستی میں کمال رکھتی ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. اور کہ دل کے نگر میں آیا اور آ کر چلا گیا. دل کے نگر میں آیا، دل کے نگر میں آیا اور آ کر چلا گیا. مجھ میں وفا کے پھول کھلا کر چلا گیا. مجھ میں وفا کے پھول کھلا کر چلا گیا. سوئی ہوئی تھی دل میں محبت سکون سے، کیا کہنے، سوئی ہوئی تھی دل میں محبت سکون سے، اپنی جھلک دکھائی جگا کر چلا گیا. کیا کہنے کیا کہنے. اپنی جھلک دکھائی جگا کر چلا گیا. میں اس کی زندگی ہوں فقط اس کی زندگی، میں اس کی زندگی ہوں فقط اس کی زندگی، کس سادگی سے مجھ کو بتا کر چلا گیا. کیا کہنے کیا کہنے. پھر سے کہیے، پھر سے. میں اس کی زندگی ہوں فقط اس کی فقط اس کی زندگی، کس سادگی سے مجھ کو بتا کر چلا گیا. میں تو سمجھ رہی تھی دکھائے گا کوئی خواب، میں تو سمجھ رہی میں تو سمجھ رہی تھی دکھائے گا کوئی خواب، لیکن وہ میری نیند اڑا کر چلا گیا. کیا کہنے. لیکن وہ میری نیند اڑا کر چلا گیا. آیا کچھ اس طرح وہ، آیا کچھ اس طرح وہ خیالوں کے شہر میں، آیا کچھ اس طرح، آیا کچھ اس طرح وہ خیالوں کے شہر میں، میرے تمام درد مٹا کر چلا گیا. میرے تمام درد میرے تمام درد مٹا کر چلا گیا. راہوں میں جتنے سنگ تھے شازی پڑے ہوئے، راہوں میں جتنے سنگ تھے شازی پڑے ہوئے، خاطر وہ میری سب کو ہٹا کر چلا گیا. کیا کہنے، خاطر وہ میری سب کو ہٹا کر چلا گیا. آپ شازی تخلص کرتی ہیں اور آپ اس بات سے اختلاف کریں گی یا اقرار کریں گی کہ مقطع میں تخلص کا ہونا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اور آج کل تخلص کا استعمال جو ہے نسبتاً جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور غالب کے بارے میں اگر تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کہ 2 تخلص آپ کے تھے تو اس کی تھوڑی سی ایک وجہ ہے وہ اگر اسد اللہ خان جو تھا ان کا وہ مطلب وہ شاعر ہیں کہ جو 2 تخلص رکھتے تھے، ان کو ایک اعزاز حاصل. ان کے بارے میں ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب یہ مشہور ہے کہ وہ اسد جب تخلص کرتے تھے، نوجوانی کا عالم تھا ان کا یا تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تھے، تو کسی نے آ کے ان کو شعر سنایا تخلص والا، اسد والا، تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یار یہ میرا شعر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دوسرا غالب مطلب میرے نام کو برباد کر رہا ہے اور میرے نام سے جو ہے تو فائدہ اٹھا رہا ہے. کیونکہ ادب کی دنیا میں ایک تو کسی کا شعر چرانا جو ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. بہت بڑی چیز کا خیال رکھیں، آج کل بہت شعر نہ چرائے جو کہ بہت عام ہے. اور آج کل عام ہوئی بھی ہے چرا کے اپنا نام لگا کے ہرگز نہ لگائے. اس چیز کا بڑا خیال رکھیں، یہ بڑا جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے تو وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ایک جرم ہے کہ کسی کا شعر جو ہے تو وہ چرایا جائے. سامعین، حنیف سعید کی ادبی دنیا آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. یقین ہے ہمارا پروگرام آپ کو جو ہے تو پسند آیا ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. سر یہ کرسٹل آئل آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا اور جب آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ نہ صرف بالوں کو لمبے، گھنے، سیاہ اور چمکدار کرتا ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ذہنی سکون بھی جو ہے تو وہ
آپ کو مہیا شعراء کرتا کو ہے بہت کہ جو ضرورت بھی- ہوتی جو ہے بھی ذہنی آپ کو- سکون اور کی۔ آج کل اس معاشرے میں تو بہت زیادہ ضرورت جو ہے تو وہ ضرورت ہے، تو کرسٹل ہیئر آئل والوں کا کمال۔ بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا موضوع تھا مزاحیہ شاعری کے مثبت اور منفی اثرات، اور بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی ہمارے دونوں معزز مہمانوں سے اس موضوع پر، اور نتیجہ جو اخذ کیا وہ یہ کہ بالکل مزاحیہ شاعری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہونی چاہیے۔ اس سے ریلیکسیشن آتا ہے، آپ ہلکا محسوس کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ جو ہے تو وہ ملتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک معیار ہونا چاہیے، اس کا ایک لیول ہونا چاہیے، اور اس معیار سے نیچے پھکڑپن جس کو کہتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے، خواہ وہ آپ سوشل میڈیا پر کر رہے ہوں، کیا آپ کسی مشاعرے میں کر رہے ہوں۔ بے شک آپ اس پھکڑپن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ داد ضرور وصول کر لیں، لیکن داد وصول کرنا جو ہے وہ اچھی شاعری کی، اچھے ادب کی جو ہے علامت نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا، اللہ حافظ۔